سر صاحب، پاکستان میں آپ تو یو کے میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں ایک عرصے سے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے ایکسپیریمنٹ شروع ہو گئے تھے جب پہلے فائر وال انسٹال کرنے کی باتیں، پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ ہم نے سلو دیکھی، اس کے بعد لوگوں نے وی پی این استعمال کرنے شروع کیے تو حکومت وی پی این پہ بھی آ گئی۔ اب کل ہی ہمارے آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو غلط معلومات کا پھیلاؤ ہے یہ بڑا چیلنج ہے اور یہ عدم استحکام کا بھی باعث بنتا ہے، اس کا سد باب ضروری ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ وزارت داخلہ نے بھی پی ٹی اے کو خط لکھا اور کہا کہ غیر قانونی وی پی اینز بند کر دیے جائیں۔ مین وائل اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک فتویٰ آیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے جو وی پی این کا استعمال ہے، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، اس کا استعمال شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور اس کے اوپر ملک بھر میں بحث ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ تو دوسری طرف ایک اور اسکالر، نامور مذہبی اسکالر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس موقف کو ہی غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر موبائل فون بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں وی پی این کے بغیر ہی اتنی چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں، تو یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تنگ ذہنی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، درست فیصلہ نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ کہ دیر مسٹ بی سم لاجک بیہائنڈ اٹ۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزن ہو۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہم، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 2 دن پہلے وی پی اینز کے اوپر جب تبصرہ کیا تو لگتا تھا کہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے یہ معاملہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا وہ پہلے سن لیتے ہیں۔ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں نا، وہ نہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، نہ ان کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ وی پی این ہے کیا، وی پی این کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا انٹرنیٹ کا سپیڈ 2G ہو، 3G ہو، 4G ہو، 5G ہو، کیا فرق پڑتا ہے ان کو۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4G ہے، جبکہ وہ جھوٹ ہے، ہمارے ہاں 3G ہے۔ اوپر سے ہم نے اس 3G کا انٹرنیٹ کو اتنا سلو کر دیا کہ تقریباً میرا بچپن کا 1990s کا انٹرنیٹ جو ٹیں ٹیں کر کے چلتا تھا اس سپیڈ تک پہنچ چکا ہے۔ اوپر سے ہم نے وی پی این پہ اب پابندی لگا دیا ہے۔ 90s کا انٹرنیٹ بڑا اچھا حوالہ نے دیا، ٹیں ٹیں کر کے چلتا تھا، وہ یاد آ گئی آواز۔ لیکن فواد چودھری صاحب جو ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کبھی وزیر رہے ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے مثالی کام کیا تھا اس عرصے میں، باقاعدہ رویت ایپ ڈیولپ کی تھی چاند دیکھنے کے لیے، رویت ہلال کمیٹی کا بڑا تنازع بنا تھا، انہوں نے بھی اس پر تبصرہ کیا۔ نظریاتی کونسل کا فتویٰ آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے۔ میری نظر میں وہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ڈیسیژن ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو سپیس ہے وہ مزید کم ہوگی، کیونکہ دیکھیے پاکستان ایک ایسا، ہمارے جو جغرافیائی حالات ہیں ان کی وجہ سے اور بڑی وجوہات کی وجہ سے ہم پہلے ہی ایک مذہبی متشدد رجحانات کی یہاں پہ بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی بڑی سپیس ہے، اور جس ملک میں یہ طے کرنا کہ دوربین سے چاند دیکھا جا سکتا ہے اور عید ایک دن ہو سکتی ہے وہ متنازع ہو، وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کا فتوی دینے کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے یا فلانی چیز سائنس کی جو کرنی غیر شرعی ہے یا غیر اسلامی ہے، اس سے آپ سپیس اور کم کر دیتے ہیں۔ سو میری نظر میں یہ جو فتویٰ ہے یہ غیر ضروری بھی تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو شدید دھچکا پہنچا ہے، شدید نقصان پہنچا ہے، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل فوری طور کے اوپر اس فتوے کو واپس لے۔ جو سیٹ صاحب، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم آپ کا تجزیہ ہوگا کہ جو وی پی این کی بندش ہے اس کے سیاسی و معاشی اثرات ہمارے ملک پر کیا پڑ رہے ہیں، اور ان سب باتوں میں کس کی بات میں وزن ہے؟ عائشہ، بڑی افسوس کی بات ہے اس قسم کی پالیسی فیصلے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں۔ بہت نقصان ہو رہا ہے ہماری معیشت کا اور ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن کا۔ دنیا 21ویں صدی میں لیپس اینڈ باؤنڈز کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہم 21ویں صدی سے 19ویں صدی جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے اتنا کیلس ہے، اتنے یہ غلط لوگ ہیں کہ انہیں سوائے اپنی ایک شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے یہ ساری اکانومی کو تباہ کر، ساری جس طریقے سے دنیا جس طرف جا رہی ہے اس ادھر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے۔ اب یہ اسلامی کونسل جو ہے، نظریاتی کونسل، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا۔ اچھا، مطلب سوئے ہوئے تھے، اب اٹھ کے ایک فتویٰ دے دیا، اور پھر مولانا طارق جمیل سے کہتے ہیں یہ فتویٰ ہی غلط ہے۔ انہوں نے ایک اور فتویٰ دے دیا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے یہ فتویٰ۔ مولانا طارق جمیل صحیح کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ حکومت
اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. دس از لائک کلنگ دا میسنجر. ایک طریقہ ہے ایک خبر لانے کا، مگر اس طریقے کے ساتھ اور بھی بہت سے 100 اچھے کام ہوتے ہیں، اچھی خبریں بھی آتی ہیں. آپ کو خبر پسند نہیں آ رہی، آپ نے وہ میسنجر کو ہی بند کر دی. پاگل ہے بالکل. کریک پاٹس. ڈو یو سی کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے ہمارا. ساری دنیا ہنسے گی آپ کے اوپر کہ یہ ملک ہے یہ 21ویں صدی میں جانا چاہتا ہے. دیز آر دا سائن پوسٹس ٹو اسٹیٹ بریک ڈاؤن. ایک عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے ساری معیشت کو ہاسٹیج بنا دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے, بیکاز دے کانٹ ڈیل ود دی اوریجنل پولیٹیکل پرابلم. آئی ایم سو اپسیٹ, آئی کانٹ ٹیل یو. یہ انٹرنیٹ, دس از دا سورس آف امپلائمنٹ ناؤ فار ینگ پیپل. یہ جو ایپس بنا رہے ہیں, یہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, یہ جو کو لیبس بن رہے ہیں, کو ورکنگ اسپیسز بن رہی ہیں, کال سینٹرز بن رہے ہیں, دس از دا پوٹینشیل فار دا فیوچر آف یور یوتھ, جو کہ کامسیٹس میں اور ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس میں نوکریاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ گھر میں بیٹھ کے ایک ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں جو ہیں, دے آر ڈوئنگ انٹرنیٹنگ اینڈ دے آر ناٹ واچنگ پورن, دے آر ناٹ واچنگ فلمز, دے آر کریٹنگ کانٹینٹ, دے آر ایکسپورٹنگ دس کانٹینٹ. اور ہمارے حکمران پاگل ہو گئے ہیں. پہلے انٹرنیٹ کو سلو کرتے ہیں, اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا. اس کے بعد یہ 5G کو آنے نہیں دیتے, 4G کو بلاول سے 2G پہ لے گئے. What are they doing? These are ignorant people. یہ اپنی ایک شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے ساری اکانومی کو اور ساری یوتھ ڈیولپمنٹ کو داؤ پہ لگا دیا ہے. آئی ایم ویری ویری اپسیٹ اینڈ اینگری ایٹ دس. اور میں داد دیتا ہوں, حالانکہ میں اگری نہیں کرتا فواد چودھری کے ساتھ, مگر کم از کم اس کی ہمت تو ہوئی ہے کہ کوئی بولا ہے اس کے خلاف. ساری نون لیگ چپ ہے, سوائے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب, اور کسی نے احتجاج نہیں کیا. اس کے اوپر باہر نکلنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. یہ نہیں کہ جی احتجاج کرنے جا رہی ہے, جمہوریت نہیں ہے. اور جی جمہوریت بعد کی گل ہے, پہلے کھان پین دی تو گل کرو. یہ آپ کی روزی کا کام ہے, یہ آپ کی نوکریوں کا کام ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ کم آؤٹ. اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ کریں. یہ کیا ہوا جی پروٹیسٹ, پولیٹیکل پروٹیسٹ, فار واٹ ریزن؟ So I'm sorry, I'm getting upset and angry, but this is a ridiculous situation. یہ کوئی ماڈرن ملک جو ہے یہ ایسے حرکتیں نہیں کرتا. اور پھر یہ اب ایک طرف وہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں 9 مئی کی, دوسری طرف وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے خود ہی بند کر دیتے ہیں سارا کچھ. How absurd is this? How absurd is this? یہ it is as absurd جیسے ایک زمانے میں یہ ہائی کورٹس نے پابندی لگا دی تھی جی کہ نواز شریف کی اسپیچ جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. اب وہ کانوکٹ ہے, او بھائی خدا کا خوف کریں. اب یہ اسی قسم کا یہ نانسنس ربش قسم کا فیصلہ ہے کہ جی عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی کے اوپر, اور بانی پی ٹی آئی. کیا مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے. ریڈیکولس. کوئی میچورٹی ہونی چاہیے. وی آر دا لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ. میں لندن میں بیٹھا ہوں, یہاں گورے مجھے پوچھتے ہیں آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے. میں شرمندہ ہوں. I can't even defend this government anymore. I am sorry. If you care about Pakistan, then do your job. اگر آپ وہ یہ لوگ جو غلط فالس انفارمیشن پھیلاتے ہیں ان کو اگر پکڑ نہیں سکتے قانون کے تحت, تو یہ تو نہ کریں نا کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیں آپ. This is nonsense. This is ridiculous. Learn to deal with these issues. Not clamp down on everything. تو پھر اگر یہی ہے تو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گاڑیاں بند کر دیں, جہاز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاز بند کر دیں. یہ بسنت کے اوپر بھی اسی قسم کے بیوقوفانہ فیصلے ہیں سب کے کہ جی وہ گڈیاں اڑاتے ہیں لوگ اور وہ ڈور گر جاتی ہے اور ڈور لوگوں کے گلے کاٹ دیتی ہے, اس لیے گڈی اڑانی بند کر دیں. یار کمال ہو گیا. آپ کو پتا کہ کتنے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کتنے لوگ گاڑیوں سے مرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کچھ نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے یہ گاڑیاں جو ہیں یہ کس قسم کی ٹاکسک فیومز, یہ موٹر سائیکلز اور یہ گاڑیاں اور یہ جو بادامی باغ میں لگے ہوئے ہیں آئل کو ریسائیکل کرنے میں, اس کو نہیں روکنا. وہاں بڑے کھانے پینے پیسے لے کے وہ گند بلا چل رہا ہے وہاں, ان کو نہیں روکنا.
मगर ये है कि जी अब हम स्मॉग के बारे में क्या करें. सारी लाइफ has come to a standstill. It's become the most dangerous city in the world. Hospital expenses are going up because people are landing up in hospital. But you don't care. ऐसे है जैसे कि हुक्मरान आए हुए हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए और कोई पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करना. I am sorry. This is shocking the way this government is being run. अच्छा सिर साहब, आप जैसे कह रहे हैं वहां पे भी आपसे सवाल किया जाता है और आप डिफेंड नहीं कर पाते. ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली जो हमारे फ्री लांसर्स हैं, जब उनका काम ठप होता है, वो एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट को, तो उनकी शिकायतें भी सामने आती हैं और फिर वो उनको काम मिलना उन वेबसाइट से बंद हो चुका है और बहुत यूथ जो है वो इससे डिसअपॉइंट भी है. इसी तरह की यूएस एम्बेसी में जर्नलिस्ट के ग्रुप की सिटिंग का एहतमाम किया गया और वहाँ यूएस थिंक टैंक ऑफिशियल उन्होंने बाकायदा बताया कि पाकिस्तान में मुख्तसर मुद्दत की सियासी ताकत के उसूल के लिए तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को दाव पर लगाना ठीक नहीं है. इस तरह की रिपोर्ट्स उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुआशी मसाइल लोगों को देखने पड़ रहे हैं. मेरा आपसे ये सवाल है कि वजारत दाखिला का और हुकूमत का कंसर्न अपनी जगह पर तो ये है कि इससे दहशतगर्दी का फ़रोग हो सकता है इंटरनेट के ज़रिए, और दूसरा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसकी मदद से बाईपास करके की जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस को. फिल्टर फिर कैसा लगाया जाए और हुकूमत इसकी मदद से जो सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहती है, क्या वो हासिल हो पाएंगे हुकूमत को? देखिए, परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं होती ना. परफेक्ट सोल्यूशन तो वो है कि जिसमें ये इंस्टेबिलिटी ना हो और सारे लोग मिलजुल के काम करें. मगर यहाँ तो लड़ाई झगड़े हैं सारे मुल्क के अंदर. वो लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए ये तरीका नहीं है कि इंटरनेट ही बंद कर दो. आप टैकल करें ना जो रियल प्रॉब्लम है. क्यों लोग नाराज हैं आपसे, क्यों किसको वोट डालना चाहते हैं, क्यों आप उनको रोक रहे हैं. आप जो उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें ना. अब बात यह है कि सारी दुनिया में ये प्रोटेस्ट होते हैं, क्या इंटरनेट बंद कर देते हैं? सारी दुनिया में फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है. अमेरिका में डू यू नो कितनी फॉल्स इंफॉर्मेशन अमेरिका में, स्पेशली द ट्रम्प कैंप पे. मतलब वहीं से तो ये सारी बात चली है. क्या उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया? आई मीन रिडिकुलस. पाकिस्तान इज नथिंग कंपेयर टू जो मिस इंफॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट इन अमेरिका. नथिंग. तो क्या उन्होंने बंद कर दिया? क्या जब वो टेररिस्ट थ्रेट होती है वो सारा इंटरनेट बंद कर देते हैं? नो. वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए टेररिस्ट के पीछे जाते हैं, वो अपना होमवर्क करते हैं जी. वो ये नहीं कि होमवर्क नहीं करना बंद कर दो सारा. ऐसे नहीं होता. तो ये होमवर्क नहीं करते अपना. अब ये टेररिज्म है तो भाई टेररिज्म को आपके पास एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना. ये तो नहीं कि इंटरनेट ही बंद कर दो. इट्स रिडिकुलस. और ये इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी और करप्शन, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस. अब आपने जिक्र किया कि अमेरिकन एम्बेसी ने लोगों को बुला के, और वहां एक अमेरिकन एक्सपर्ट आया हुआ था, उसने क्वेश्चन आंसर लिए ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेट. देखिए, दो बातें यहाँ. ये अमेरिकन एम्बेसी ने क्यों किया है? ये कोई शौक और लव की वजह से नहीं है कि ये फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए. नहीं नहीं नहीं. दिस इज प्योर बिजनेस. अच्छा. इंटरनेट इज नाउ द बिगेस्ट, one of the growing biggest source of commercial activity. Foreign embassies जो हैं, they are geared to promote commerce and trade. जी. These are all American companies that provide you with internets and with all the other apps जो इस्तेमाल होती हैं via the internet. This is huge business. This is an area of growth. आप भी इसका हिस्सा बने. ये नहीं कि आप उसको कट कर दें. तो ये दिस इज व्हाट द जेंटलमैन ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी, उससे जाहिर है ही कुंड से कि ट्रेड एंड कॉमर्स इज बीइंग अफेक्टेड. व्हाई डू यू थिंक पेपाल नहीं आ रहा आपके पास? अमेज़न आपके पास और इंपॉर्टेंट अमेज़न नहीं, मनी गेटवेज नहीं है जी. ये कोई मुल्क है कोई जिसके अंदर ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है? हालांकि दे आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ. अभी देखें, आप चले जाएं और आप देखें यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा में देखें पाकिस्तानी यंगस्टर्स, कोई चाइना जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. अच्छा, और वो आपको बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपने इंपोर्ट करनी है, किस तरीके से आप कोई एक आइटम ले लें और अमेज़न के ऊपर उसको प्रमोट करें और घर बैठ बैठ के लाखों रुपए कमाएं. दे आर टेलिंग यू वेज एंड मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑफ बिजनेस, ऑफ कॉमर्स वाया द इंटरनेट.
اینڈ یہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, کر رہا ہے, ایپس بن رہی ہیں یار, کتنی اس کی, how do you think they feel? You are cutting down the sources of income of thousands and thousands of young people and potentially tens of thousands and thousands. جی Don't do this. Don't do this. سر صاحب آپ یوتھ Don't tell us how uneducated you are. تو سر صاحب یوتھ کی آپ بات کریں, اب ینگسٹرز میں ہی بلاول بھٹو کا شمار بھی ہوتا ہے اور وہ ہمارے ایمرجنگ پولیٹیشین ہیں, آنے والے وقتوں میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. آپ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ ساز وی پی این کی اے بی سی کے بارے میں نہیں جانتے, ان کو نام نہیں لے کے بتانا چاہیے کہ یہ فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے یا کس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ عائشہ یہ وی پی این شی پی این دیکھیں نا, کیوں وی پی کی تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس فری, اب how many people use VPN in USA اور UK? Very few. یہ VPN وہیں ریلیونٹ ہوتا ہے جہاں آپ کی حکومت جو ہے وہ نارمل سورسز آف ایکسیس ٹو انفارمیشن وہ بند کر دے, پھر آپ نے ایسے کر کے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ بلاک کرتے رہتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہتے ہیں کہ 25,000 سے زیادہ پورنوگرافک سائٹس کو انہوں نے بلاک کر دیا. جی اچھا یار, آپ بات یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے وہاں, آپ کے پاس پوری ٹیم ہے, آپ کو صرف ایشو پورنوگرافی ہے نا, تو وہ تو آسانی سے آپ بلاک کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 4 بندے بیٹھے ہو نا, تو آپ ساری جتنی نئی پورنوگرافی کی سائٹس ہیں اس کو آپ بند کر سکتے ہیں. جی مگر پھر لوگ وی پی این جو ہے they have to use a VPN to get to those porn sites. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وی پی این, او یار آپ why don't you teach your youth, آپ تھوڑی سی کھلا کریں نا سوسائٹی کو. Even in an open society like America, France, اور آپ بہت زیادہ ہی بن گئے ہیں pious, more pious than the pious, اور آپ لگے ہوئے یہ کرنے میں, اس پہ آپ نے سارے کاروباری آپ تباہ کر رہے ہیں. پہلے ویسے بند کر دیا, 2.5 لاکھ پتہ نہیں کتنی 25,000 سائٹس بند کر دی, اور کام بھی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, ہے نا, یہی بند کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے سوچا یار یہ تو پورا نہیں ہو رہا, چلو وی پی این ہی اڑا دو, وی پی این بھی بند, پہلے سلو کر دو ٹریفک. یار کیا کر رہے ہیں, what are you doing گورنمنٹ آف پاکستان, what are you doing؟ اور آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ان کو سمجھائیں, لمبے نہ پہ جاؤ, سمجھاؤ یار کاروبار بھی ہونے دیو, ملک دی لانگ ٹرم ترقی دا بھی سوچو. ٹھیک یعنی God's sake. I mean ٹھیک ہے. اگر یو ایس ایمبیسی میں آپ سوچے وہ کیا, نہیں میں بتا رہا ہوں اب ہوا کیا ہے. اب لائن لگ گئی ہے, لوگ پرائیویٹ وی پی این بنائے ہوئے تھے لوگوں نے, اور وہ رجسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی وہ پی ٹی اے والے کہتے ہیں پتہ نہیں 25 پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نئے وی پی این رجسٹر کر رہے ہیں. جی تو کس کو آپ بند کریں گے, ہاں کدھر جائیں گے آپ بند کرنے؟ تو آپ ایونچولی یو ول شٹ ڈاؤن دا ہول انٹرنیٹ. اس کی لاجک تو یہی ہے. تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. ٹھیک یار گو ٹو دا سورس آف دا پرابلم. جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں سیاسی طور پہ, ان کو پکڑے, ان کو قانون کے تحت ان کو پکڑے, ان کو سائلنس کریں. مگر یہ جو میتھڈ ہے نا, میڈیم جو ہے, میڈیم کو نہ خدا کے واسطے اٹیک کریں, because the medium is a very productive tool for growth, جی for sustenance, for employment, for export earnings and so on. It is the modern century. اور آپ لوگ جانے چاہ رہے 14ویں سینچری. یہ this is a country that is totally confused. This ruling class is completely bankrupt. اور یہ لوگ جو ہیں they are determined only to stay in power by hook and by crook and steal. That's all they are doing. ٹھیک یعنی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایجاد کے اچھے اور برے پہلو بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے بجائے اس کے اچھے استعمال کو, صحیح استعمال کو, مفید استعمال پر بھی قدغن لگائے ہوئے ہیں. تو اس میں ملک کا وسیع تر نقصان ہے, اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. اور وہی فیصلہ سازوں والی بات, اگر یو ایس ایمبیسی میں بریفنگ کا اہتمام ہو سکتا ہے یا وہاں پر اس طرح کی کوئی معلومات یا ڈسکشن ہو سکتی ہے, تو یہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. بلاول بھٹو کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ فیصلہ ساز اپنا فیصلہ بدلنے پہ یا کم از کم غور کرنے پر مجبور ہو جائیں. سیٹھی صاحب کو اتنا غصہ نہ کرنا پڑے, اور غصہ بھی بجا ہے. یہ سارے نوجوان طبقے کی ریپرزنٹیشن ہے اس وقت جو تل ملا رہے ہیں اپنی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے, اور انہیں انٹرنیٹ ایکسیس نہیں مل رہی. ایک اور بہت اہم معاملہ وہاں پر, میں کہتا ہوں نا
आयशा ये नौजवान तबका, मैं कहता हूँ निकले सड़कों और एहतजाज करे कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने हमारे साथ। ठीक, ज़ाहिर है इंटरनेट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर वो अपने ख्यालात का इजहार करते थे, तो बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन वो मुल्क से बाहर निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ है वो जो तबका इस नौइयत की कोशिशें कर रहा है, या वो बिजनेस करना चाहता है या स्टार्टअप्स हैं जी, क्या करें इस मुल्क, आयशा वो क्या करे, इस मुल्क में जीने नहीं देते, क्या करे वो बेचारे, इस मुल्क में जीने नहीं देते, काम नहीं करने देते किसी को, इज्जत से काम रहने नहीं देते किसी को, ये सारा का सारा जो है ना ये अब क्या मैं कहूँ। कह दिया आपने सेठी साहब, काफ़ी कुछ अगर सुनी गई है आवाज़ तो जाहिर है इस पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। इसमें आपका ज़ाती मफाद तो है नहीं, आप नौजवानों के जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं, और इसके अलावा अब इन आवाज़ों में मज़ीद वज़न तब भी पड़ता है जब बैरूनी सतह पर इस बारे में बात हो, सिविल लिबर्टीज़ की बात हो, इंटरनेट की बात हो। एक लेटर आया है सामने, बेशक वो बानी PTI यानी इमरान खान साहब की रिहाई को भी एड्रेस कर रहा है, लेकिन उसमें और भी बहुत से मामलात पर तफसील से तज्जिया जानेंगे सेठी साहब का एक ब्रेक के बाद।